السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نعمان عمان والے آفیشیل چینل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں تاکہ جو میرے کہنے کا مقصد ہے اور اس ویڈیو میں جو میسیج ہے وہ تمام لوگوں کو تک ٹھیک سے پہنچ سکے۔ آج کا موضوع انتہائی ایک افسوسناک خبر کے ساتھ، ایک عجیب و غریب واقعے کے ساتھ، ایک شرمناک واقعے کے ساتھ۔ کل پاکستان کے شہر لاہور میں ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کو ملا جو تمام سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکا ہے۔ آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا۔ یہ ایک خاتون دیکھی گئی مارکیٹ میں، بازار میں، غالباً اچھرا میں یا جہاں پہ بھی جس بھی مارکیٹ میں، جنہوں نے یہ لباس پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کیلی گرافی فونٹ کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ اچھا، کیلی گرافی ایک فونٹ ہے، ایک فونٹ سٹائل ہے، ایک لکھائی کا سٹائل ہے، انداز ہے، جس سٹائل سے جیسے بہت سارے سٹائل ہوتے ہیں، خطاط لکھتے ہیں، پینٹرز لکھتے ہیں، یا کمپیوٹر کے فونٹس ہوتے ہیں، ان میں کیلی گرافی بھی ہے۔ اس پہ کچھ اس انداز سے الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ وہ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس پہ کوئی قرآنک آیات لکھی ہوئی ہیں، قرآن پاک کی آیات لکھی گئی۔ دیکھنے والوں نے اسے یوں سمجھا کہ اس پہ یہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہے اور یہ عورت کر رہی ہے، اور جو ہے وہ نعوذ باللہ، کیا اب اس کو میں نام دوں، مذہبی انتشار پھیلانے والے جو ہیں، کچھ ہمارے اندر ہی ہوتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، کچھ وہاں پہ ایسے حالات اور معاملات پیدا ہو گئے کہ مذہب کے نام پہ اس عورت کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ حالات اتنے بگڑ گئے، وہاں پہ پولیس آئی، نفری آئی، اور پاکستان کی ایک نوجوان اے ایس پی جو کہ بہت ہی آج کل وہ اچھا کام کر رہی ہیں، بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں، میں تو ان کا فین ہوں، میں نے ان کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑی ینگ لیڈی ہیں، ماشاءاللہ سے ینگ بہن ہے میری وہ۔ تو انہوں نے آ کے اس عورت کو ریسکیو کیا، اس کو وہاں سے ان لوگوں سے بچا کے لے کے گئیں۔ اگر وہ ریسکیو جو بھی انہوں نے کیا اس عورت کو، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید وہ لوگ اس عورت کو وہاں پہ مذہب کے نام پہ قتل کر دیتے اور ایک پاکستان میں انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہو جاتا۔ اچھا، اب یہ تو تھا واقعہ۔ اب اس واقعہ کی تھوڑی سی آپ کو تفصیل اور حقیقت میں بتاتا چلو کہ ہوتا کیا ہے، کیا کیا تھا اس میں، پوائنٹس کیا کیا ہیں۔ جو اس عورت نے شرٹ پہنی ہوئی تھی، جو قمیض پہنی ہوئی تھی، وہ ایک منظر وہی پیش کر رہی تھی، ایک نظر دیکھنے والوں کو وہی لگتا ہے کہ جیسے وہ ایسا کچھ ہے، اور خاص طور پہ اس بندے کو جو عربی نہیں جانتا، اور یہ عربی نہ جاننے سے مراد ہے کہ جس کو عربی کے حروف کے معنی نہیں آتے، جس کو عربی کا ترجمہ نہیں آتا، اور بدقسمتی سے پاکستان میں موسٹلی لوگوں کو عربی کا ترجمہ نہیں آتا۔ ان لوگوں کو موسٹلی لوگوں کو ایون جو ہم نماز پڑھتے ہیں پوری نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ موسٹلی لوگوں کو جو قرآن میں مطلب ہم ریگولر جو پڑھتے ہیں، نماز، درود شریف اور ایسی جو بھی چیزیں ہم اپنی عبادات میں جو بھی ادا کرتے ہیں، ان کا بھی ترجمہ نہیں آتا، ان کو نہیں پتہ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایسے لوگ جب ایسی چیز دیکھتے ہیں ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ کچھ قرآنک آیات ہی لکھی ہیں۔ معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قصور ہمارا ہے، ہماری قوم کا ہے، جو علم سے دور ہے، اور ہماری اس قوم کا ہے جنہوں نے علم حاصل کرنے کی بجائے پیروں کی طرف زیادہ توجہ دی، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، وہ دین کے پیروں کے پیچھے لگ گئے کہ جیسے پیر صاحب نے کہہ دیا، جیسے
ہمارے حضور نے کہہ دیا وہی ہے سب کچھ، ٹھیک ہے. تو یہ قصور ہمارا ہے جناب. اس کے بعد اوبویسلی مولویوں کا، جنہوں نے ہمیں تعلیم دی ہی نہیں بچپن میں، جب قرآن پاک پڑھا ساتھ میں ترجمہ سکھایا نہیں، ساتھ میں بتایا نہیں کہ ہم جب نماز میں جاتے ہیں تو ہم پڑھتے کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے عربی میں پڑھنے کا ثواب ہے، کیونکہ عربی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مطلب قریبی زبان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا، جس میں ساری عبادات ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، ٹھیک ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے. لیکن کم از کم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم الفاظ ادا کیا کر رہے ہیں، ہم کہہ کیا رہے ہیں، جس سے ہم مخاطب ہیں اس سے بات کیا کر رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اب اس پہ لکھا ہوا تھا، اس کو اب کچھ پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ حلوہ کہہ رہے ہیں، حلوہ. تو لفظ بھی حلوہ ہی بنتا ہے، لیکن ادھر لوکل زبان، میں چونکہ عمان میں ہوں اور گزشتہ کچھ 10 سے 11 سال سے ہوں، ٹھیک ہے، کچھ عربی جانتا بھی ہوں تھوڑی بہت. تو یہاں پہ ان کی لوکل زبان میں اس کو جو پرناؤنس کیا جاتا ہے وہ حلو کہتے ہیں، حلو یا حلو یا حلو، ٹھیک ہے، مطلب اس طرح سے پرناؤنس کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے خوبصورت، حسین، زبردست، یا کسی کی تعریف کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک حلو یا حلوہ نام کا ایک عربک برانڈ ہے، جس برانڈ کا اس سوٹ کے اوپر نام لکھا ہوا تھا جو اس عورت نے پہنا ہوا تھا. اب ہمارے کچھ نام نہاد مسلمز ایسے ہیں جو یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ بات ہے کیا، یہ معاملہ ہے کیا. یہ جانے بنا وہ اگلے بندے کو مذہب کے نام پہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایک بندہ تو چاہے وہ جنون غلطی کر رہا ہے، وہ تو کر رہا ہے، لیکن آپ اپنا کیا فرض ادا کر رہے ہو؟ کیا آپ نے اس سے پوچھا؟ کیا آپ نے اس کی کریکشن کرنے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے اپنا مسلمان ہونے کا صحیح فرض ادا کیا؟ یا صرف آپ کے اندر وہی مسلمان ایک زندہ ہے جو کہ اسلام کے نام پہ صرف قتل کر سکتا ہے، اور مسلمانوں والی کوئی بات نہیں ہے، اور ہمارے نبی نے ہمیں کوئی تعلیمات نہیں دی، اور مولویوں نے ہمیں کچھ سکھایا ہی نہیں؟ یہ ایک واقعہ نہیں ہوا، پاکستان میں پہلے بھی بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں جس میں لوگوں کو قتل بھی کیا گیا ہے اس مذہب کے نام پہ، ٹھیک ہے. ایک تو اس عورت کا جو بعد میں معاملہ کھلا، اس میں یہ چیز تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر تھی بھی تو قانون کو ہاتھ میں لینے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے بھائی جان، ٹھیک ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں، اور نہ اسلام قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت دیتا ہے، اور نہ پاکستان کے قانون میں ایسی کوئی بات ہے کہ آپ اس کو ہاتھ میں لے لو. اگر کسی نے کوئی گستاخی کی ہے، آپ اس کی تصدیق کرو، آپ اس کی رپورٹ کرو، آپ اس کو قانون تک پہنچاؤ، نہ کہ آپ اپنے ساری بھڑاس، سارا غصہ اس بات پہ نکالو کہ آپ کے ہاتھ سے وہ قتل ہو جائے. اور اللہ نہ کرے کہ کوئی بے گناہ اگر آپ کے ہاتھ سے قتل ہو جائے تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اللہ اکبر. تو بھائی جان اگر آپ نے کسی کو ناجائز قتل کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے جب کہ آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں، آپ نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ کیا چیز ہے، اس میں سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کیا چیز سچ ہے، کیا چیز جھوٹ ہے. ایک بچپن میں لطیفہ سنا کرتے تھے کہ سعودی عرب جا کے کچھ پاکستانی جو ہیں وہ مطلب اکثر اسٹیج ایکٹرز اور بہت سارے لوگ ایسے، یہ انہوں نے لطیفہ بنایا ہوا تھا کہ پاکستانی سعودیہ میں جا کے باتھ روم کا نام بھی کہیں پہ عربی میں لکھا ہوگا تو اسے بھی چوم لیں گے کہ یہ ہمارے لیے عربی میں لکھا ہے، تو کچھ نہ کچھ کوئی دعائی لکھی ہوگی، کیونکہ ہمیں عربی سکھائی ہی نہیں، پڑھنی سکھائی. بس ہم جہاں پہ کیلیگرافی دیکھ لیں اس کو عربی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ عربی مطلب یہ قرآن پاک کی آیت ہی لکھی ہوئی.
کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں اس میں، بے شک پاکستانی قوم ایک ایسی قوم ہے جو میں نے عرب ممالک میں رہ کے دیکھا ہے، گھوم کے دیکھا ہے یہاں پہ، کہ ہم پاکستانی تمام دوسرے ممالک سے زیادہ احترام کرنے والے لوگ ہیں عربی زبان کا، اسلام کا، مذہب کا، لیکن ہم لوگ صرف اور صرف احترام کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے. یار وہ ایک عورت بیچاری تو نہیں میں کہوں گا، خیر اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے کہیں پہ اگر اس کو پتہ ہے کہ میں پاکستان میں رہ رہی ہوں، یہاں پہ یہ انوائرمنٹ ہے، یہاں پہ نئی لوگوں کو سمجھ آنی ہے جو بھی معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس عورت کی اس ٹائم کے پہ کیا کنڈیشن ہوگی جب اتنے سارے مردوں نے اسے گھیرا اور قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، وہ بھی مذہب کے نام پہ. یہ تو اس اے ایس پی بہن کا جو ہے آفیسر کا بہت بڑا کردار ہے جس نے اس کو ریسکیو کر لیا اور بچا لیا. اس عورت نے معافی بھی مانگی اور سارا واقعہ بھی بیان کیا کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے، نہ میرا کوئی ایسا ارادہ تھا، نہ اس پہ کچھ ایسا لکھا ہوا ہے، اور میں خود ایک مسلمان گھرانے سے ہوں، لیکن پھر بھی میں معافی مانگتی ہوں. اس نے معافی مانگ لی بھائی جان، نہ کچھ کیے ہوئے بھی اس نے معافی مانگ لی. لیکن اس کو جو تکلیف ہوئی، اس کو جو ہارٹ ہوئی، کیا اگر وہ بے قصور ہے یا بے قصور تھی یا بے قصور ہے تو کیا اس کی معافی آپ کو ملنی چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرہ. بھائی جان دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے بھائی جی. کم از کم ہم لوگوں کو جو ہے وہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کچھ واقعہ رونما ہو گیا ہے تو اس کی پہلے جانچ پڑتال کر لیں، اس کی پوچھ گچھ کر لیں. اگر تو وہ واقعی ہے تو اس کو ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے، کہیں پہ بھی قانون کو بھائی جان اپنے ہاتھ میں نہ لیں. اس کا ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے، وہ پروسیس کریں. ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ اگر آپ سے اس طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی بھی آپ لوگ بھی معافی مانگیں کہ آپ نے کسی کی دل آزاری ناجائز کی ہے، کسی کو قتل کرنے کی ناجائز کوشش کی ہے، آپ لوگ بھی معافی مانگیں. اور تیسری جو سب سے بڑی بات ہے، اہم بات ہے، جو اس ویڈیو میں میسیج ہے، وہ یہ ہے کہ تمام لوگ اپنے بچوں کو ایسے مولویوں کے پاس پڑھائیں، ایسے عالموں کے پاس، ایسے ٹیچرز کے پاس پڑھائیں جو ان کو عربی کے ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھنا بھی سکھائیں. یا اگر آپ خود بچوں کو گھر پہ پڑھاتے ہیں قرآن پاک یا عربی تو اس کا ترجمہ ضرور پڑھائیں. پلیز خود بھی پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عوام کو سارا ہی پتہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اور کس حرکت سے ہم پکڑے جا سکتے ہیں اور کیسی عوام ہے یہاں. ایسی حرکت کرنی ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اب اس بہن کی طرف دیکھ کے بہت ساری بہنیں جن کے پاس ہوں گے بھی نا وہ نہیں پہنیں گی انشاءاللہ. شکر الحمدللہ کوئی ایسا افسوسناک واقعہ رونما نہیں ہوا پاکستان میں، بچ گیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ.